السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ محترم سامعین اکرام، سورہ ہود سورہ نمبر 11 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 7 اور 8، یہ 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر سب سے پہلے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اس نے آسمانوں و زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، اور اس سے پہلے اس کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش 7ویں آسمان کے اوپر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے۔ سامعین کرام، اس کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، اور اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا۔ یہ آیت کریمہ بھی اس کی دلیل ہے، اور اس سلسلے میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، جس میں سے ایک حدیث ہے جس کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، مسند احمد میں، اور اسی روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب بدء الخلق حدیث نمبر 3191 یعنی 3191 نمبر کی صحیح البخاری کی روایت ہے۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ بنو تمیم کے لوگ آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بنو تمیم مبارکبادی قبول کرو، بشارت قبول کرو۔ تو بنو تمیم کے لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو بشارت دے دی، اب کچھ مال بھی عطا کر دیجئے، بشارت دیا ہے تو کچھ دنیاوی مال بھی عطا کیجئے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن کے لوگ آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اہل یمن، تم لوگ بشارت قبول کر لو۔ تو یمن کے لوگوں نے کہا کہ ہم نے بشارت قبول کر لیا، ہم لوگ سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اب بتلائیے کہ اس کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کائنات میں سب سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی تھی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں و زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کتاب القدر حدیث نمبر 2653 پہ روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیر کو آسمانوں و زمین کے پیدا فرمانے سے 50,000 پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا۔ آسمانوں و زمین کے پیدا ہونے سے 50,000 پہلے تمام مخلوقات کی تقدیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں لکھ دیا؟ لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ تو سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور جس وقت آسمانوں و زمین کو پیدا فرمایا تھا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کہاں پر تھا؟ پانی پر تھا۔ وہ پانی کہاں تھا؟ یہ ہم لوگوں کے سوچ سے باہر ہے۔ وہ کیسا پانی تھا، کس طرح کا پانی تھا، اب اس کے بارے میں اگر پڑھتے ہیں تو بے فائدہ ہے۔ جب شریعت نے اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں کی ہے تو ہمیں بھی اس کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، آسمان و زمین کی تمام چیزوں کو پیدا فرمایا۔ آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کی جتنی چیزوں کو پیدا کیا ہے وہ مخلوقات کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، اور خاص طور سے انسانوں کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ ابھی آسمان و زمین ہے نا، زمین کے آسمان کے اوپر سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، یہ سب کس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں؟ انسانوں کی ہی خدمت میں لگے۔ سورج سے روشنی کس کو ملتی ہے؟ چاند سے روشنی کس کو ملتی ہے؟ سورج کی گرمی سے جو فائدے ہیں وہ کس کو حاصل ہوتا ہے؟ چاند کی روشنی سے جو فائدے ہیں وہ کس کو حاصل ہوتے ہیں؟ ستارے جو ہیں وہ کس کے خدمت کے لیے ہیں؟ سب انسانوں کی خدمت کے لیے ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین بنایا، زمین میں بے شمار چیزیں پیدا فرمائی، وہ سب کس کے لیے؟ سب انسانوں کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو کیوں پیدا فرمایا؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس بات کو بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس زمین کے اوپر جو دنیا بسایا ہے، جو کائنات بسائی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا اس لیے فرمایا تاکہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرے۔ اور اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون کیسا عمل کرنے والا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ دنیا جو ہے کمانے کھانے کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے، کھیل تماشے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ کوئی یہ ہرگز نہ سمجھے۔ اگر کوئی اس روئے زمین پر آتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم کما کر کے ملینئر اور بلینئر بن جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین کو، اس دنیا کو اس لیے آباد نہیں فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ صاد آیت نمبر 27 فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار۔ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے کہ آدمی پیدا ہو کر کے بڑھا، ہوش و حواس والا ہوا، نوجوان ہوا تو بس مست کمانا ہے، مست کھانا ہے، خوب انٹرٹینمنٹ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے پیدا نہیں فرمایا۔ یہ دنیا ہے، دنیا کے اندر اسباب ہیں، اسباب کو اختیار کیا جائے لیکن ضرورت کے مطابق۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے یہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری، اس انداز میں شکر گزاری کہ ہمارے جسم کے ہر اعضاء، ہمارے جسم کا رواں رواں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے لگا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا، آسمانوں اور آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے ہم نے اس کو بیکار پیدا نہیں فرمایا ہے۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو کافروں کا خیال ہے، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے اس کا خیال ہے۔ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کا ایسا خیال نہیں ہونا چاہیے۔ ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار، اور جو لوگ کافر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کے اندر گڑھا بنا کر کے رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، اس میں انسانوں کو بسایا۔ کیوں بسایا؟ تاکہ دیکھیں کہ کون عمل کے اعتبار سے بہتر ہے، اچھا ہے، کون عمل کے اعتبار سے بہتر ہے، اچھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ تاکہ وہ کس کی عبادت کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اس لیے پیدا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب دیکھیے ہماری کوئی چیز نہیں ہے، ہماری جو چلنے والی سانسیں ہیں وہ بھی ہماری نہیں ہے، ہمارا گھر، ہمارا مال، ہمارا جسم، ہمارے رشتے ناتے، کوئی بھی ہمارا نہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، کوئی ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ جو اللہ نے دیا ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، اس پر انسانوں کو بسایا۔ کیوں بسایا؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے کہ کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ دیکھیں یہاں پر ایک چیز غور کرنے کی ہے، جو ہر انسان کو غور کرنا چاہیے۔ ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، احسن، اکثر و عملہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ کون بہت زیادہ عمل کرنے والا ہے۔ ابھی لوگ ساری راتیں نماز پڑھتے رہیں، قضائے عمری پڑھنا شروع کر دیں، جو نماز ثابت نہیں ہے قرآن کریم سے، احادیث مبارکہ سے، اوابین کا نام لے کر کے اس کو پڑھنا شروع کر دیں، جو عبادتیں ثابت نہیں وہ بھی کرنا شروع کر دیں، اور کہیں کہ ایک رات میں ہم پوری رات قرآن کریم کو ختم کریں گے 2 رکعت میں، ایک رکعت میں جو ہے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کے پڑھیں گے اور دوسرے رکعت پر دوسرے ٹانگ پر کھڑے ہو کر کے پڑھیں گے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ہے، اللہ نے کیا کہا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے، آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے، احسن عمل کرنے والا کون ہے۔ تو احسن عمل، اچھا عمل، نیک عمل، وہی عمل نیک ہوگا جس کے اندر 2 شرطیں پائی جائیں گی۔ نیک عمل صرف وہی ہوگا، اس کے علاوہ دنیا میں لوگ کتنا بھی عمل کر لیں، دکھنے میں بظاہر کتنا ہی اچھا لگے، لیکن اگر اس عمل کے اندر یہ 2 شرطیں نہیں ہوں گی وہ عمل اچھا نہیں ہوگا۔ وہ 2 شرطیں کیا ہیں؟ پہلا یہ کہ جو عمل کرے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ کہ جو عمل کرے وہ اللہ کو
راضی کرنے کے لیے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہو. یہ دو شرط ہوگا تو عمل ہوگا. ابھی ہم نماز پڑھتے ہیں نا، اگر ہماری نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو ہم پوری عمر نماز پڑھتے رہیں، ڈیلی تہجد پڑھتے رہیں، بے شمار سنن نوافل پڑھتے رہیں، وہ نیک عمل نہیں ہوگا. نیک عمل کب ہوگا؟ جب وہ دو شرطوں کے ساتھ ہوگا. ایک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نماز ہونی چاہیے، دوسرا نماز کا ہر حرکت، ہر ہیئت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے، احسن عمل کرنے والا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. اگر آپ کہیں گے کافر لوگوں کو کہ تم لوگوں کو موت کے بعد اٹھایا جائے گا تو وہ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. یعنی جو کفار و مشرکین تھے یہ آخرت کا انکار کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ سے یہ ثابت فرمایا کہ جب یہ دنیا بسی ہے تو دنیا میں نیک عمل اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے تو آخرت بھی ہوگی، اور آخرت میں جو نیک عمل کرنے والا ہوگا اس کو بھرپور اچھا بدلہ ملے گا، اور جو نیک عمل کرنے والا نہیں ہوگا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے بدلے سے نہیں نوازے گا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا، لیکن کافر لوگ اس کا انکار کرتے ہیں. کافر لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کھلا ہوا جادو، یہ دنیا جو ہے بس ایسے ہی بیکار ہے، یہ دنیا جو ہے ہم لوگوں کے کھیل تماشے کے لیے. اللہ نے آگے مزید فرمایا کہ یہ لوگ جھٹلانے والے ہیں، یہ جو کفار و مشرکین ہیں یہ جھٹلانے والے ہیں. اللہ نے فرمایا وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم ان لوگوں سے عذاب کو ایک معین مدت کے لیے مؤخر کر دیں، اب ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے، جو بھی نافرمان ہے ان کے اوپر عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے. یاد رکھیے اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی نافرمان ہے اس کو یہ سمجھنا نہیں چاہیے کہ عذاب نہیں آ رہا تو عذاب نہیں آئے گا. کبھی بھی عذاب آ سکتا ہے، کبھی بھی عذاب آ سکتا ہے. ڈر کر کے رہنا چاہیے اور اللہ کی فرما برداری کرنا چاہیے. اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم ان لوگوں سے ایک مدت، معین مدت کے لیے عذاب کو مؤخر کر دیں تو یہ لوگ فوراً مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگیں گے کہ الا لیقولن ما یحبسوہ، کہنے لگیں گے کہ یہ عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے، عذاب کو اللہ نے کیوں روکا ہوا ہے، عذاب آ جانا چاہیے، ہم لوگ تو نافرمان ہیں. اللہ نے فرمایا کہ الا یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم، جب عذاب آئے گا تو کوئی بھی اس کو ٹال نہیں پائے گا. الا یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم، اگر عذاب آ جائے گا تو کوئی بھی اس کو ٹال نہیں پائے گا. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور جس عذاب کا یہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں اس عذاب میں یہ لوگ گھر جائیں گے. مطلب اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ عذاب اگر اللہ کا نہیں آ رہا اور ہم نافرمانی میں پڑے ہوئے ہیں تو مطمئن نہیں رہنا چاہیے. اللہ کا عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے. کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ ہو سکے اللہ کی فرما برداری کے کام میں ہر روز لگے رہنا چاہیے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا